لامحدود تمنائیں انسان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہوتا ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ جب تک انسان کی انا بلند رہے گی، اس کی محبت کبھی بلند نہیں ہو سکتی۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ صرف 2 دانے رات کو چلغوزے کے چبا لیا کرو، 80 سال تک پٹھے کمزور نہیں ہوں گے۔ عبادت وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں تک غم پہنچا دیتا ہے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ زندگی میں انسان ان لوگوں سے بھی سیکھ کر آگے بڑھتا ہے جنہیں وہ جانتا بھی نہیں، لیکن گرتا ان سے ہی دھکا کھا کر ہے جو اس کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ لوگوں کے قریب ضرور رہیں، لیکن گرانے کے لیے نہیں، بلکہ گرتے ہوں کو سنبھالنے کے لیے۔ انسان کے روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ جو گزر گیا اس پر افسوس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ موجودہ وقت بھی ضائع ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو انسان خود کی اصلاح نہ کر سکے وہ دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں، بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ دنیا کے اس بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ نا امیدی ان کا خاصہ ہے جو برائی کی وجوہات کو نہیں سمجھتے، نجات کا کوئی راستہ نہیں دیکھتے اور جدوجہد کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ہماری اکثر خواہشات کو رد کر کے ہمیں کتنے غموں سے بچاتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ پاک بہت مہربان ہے۔ مطلب بہت ہی وزن دار ہوتا ہے، تبھی تو مطلب نکلتے ہی رشتے بہت ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے اداس ہو جائیں جن کو ہماری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو ہو سکتے ہیں جو ہماری ڈھیروں فکر کرتے ہیں۔ مرد کے لیے بے حد خوبصورت بیوی قابل فخر ہوتی ہے، لیکن عورت کے لیے بے حد خوبصورت مرد وبال جان ہوتا ہے۔ خاموشی کی وجہ بھی انہی لوگوں سے پوچھی جاتی ہے جن کا بولنا اچھا لگتا ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رہے جنہیں تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ جب آپ کے سکون کا تعلق کسی انسان سے منسلک ہو جائے تو یقین جانیں پھر آپ کبھی بھی سکون میں نہیں رہتے۔ غیر ضروری لوگوں کو جب ضروری سمجھ لیا جائے تب پریشانی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنی کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کو کم تو نہیں کرتی مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتی ہے۔ جب خدا کہانی کا اختتام لکھتا ہے
سازشیں تو رہتی ہیں مگر ہمت نہیں رہتی۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، مگر اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ وہ بے بسی کی آخری حد ہوتی ہے جب انسان کسی کو اللہ کا واسطہ دینے لگتا ہے۔ انسان کے خلوص کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ کسی ایسے شخص کے کام آئے جو اسے کچھ بھی نہیں دے سکتا ہو۔ لفظ کبھی بھی واپس نہیں پلٹتے، اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کھو دیتے ہیں جو ہمیں پھر نہیں ملتا۔ اس لیے رویوں میں اختیار زندگی کے ہر رشتے میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کرے۔ بیل کو سامنے سے نہ پکڑو، گھوڑے کو پیچھے سے نہ پکڑو، جاہل کو کسی بھی سمت سے نہ پکڑو، ہمیشہ فائدے میں رہو گے۔ نیت منانے کی ہو تو سب مان جاتے ہیں، رشتے تب ٹوٹا کرتے ہیں جب دونوں میں سے ایک منافقت پر اتر آئے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ کوئی الگ کر پائے۔ ایک 80 سالہ بزرگ کے دل کا آپریشن ہوا، 8 لاکھ روپے کا بل بنا۔ بل دیکھنے کے بعد بزرگ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا، آپ روئیے مت، میں اسے کم کر دیتا ہوں۔ بزرگ نے جواب دیا، یہ بل تو بہت کم ہے، اگر 50 لاکھ بھی ہوتا تو میں دینے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ آنسو تو اس لیے آئے کہ جس رب نے 80 سال تک اس دل کی حفاظت کی، اس نے کوئی بل نہیں بھیجا، اور آپ نے صرف 3 گھنٹے اس کی حفاظت کی اور بل 8 لاکھ روپے بنا دیا۔ روٹی کھاتے ہوئے اگر زبان دانتوں کے درمیان آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ جب ناخن بڑھ جائیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ ہماری وہی غلطی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے جس کے غلط ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ جب خدا کہانی کا اختتام لکھتا ہے، سازشیں تو رہتی ہیں مگر ہمت نہیں رہتی۔